السلام علیکم ویورز، لرن ود آمنہ چینل میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے کاٹا تو کیا ہوا۔ آئے مکمل تفصیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ماہ سفر کی 22 تاریخ پیر کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابوبکر، تم کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں اور کبھی بائیں کیوں چلتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گاٹ لگانے والے کے حملے سے آپ کو بچانے کے لیے جب آگے حملے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آگے آگے چلتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن ہماری تلاش میں نہ آ رہا ہو، پیچھے ہو جاتا ہوں۔ کبھی پہلو میں گاٹ لگائے ہوئے حملہ آور کا اندیشہ ہو تو دائیں بائیں یا آگے چلتا ہوں، تاکہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک زخمی ہو گئے تھے اور ان سے خون ٹپکنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک زخمی ہو گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ جب غار کے منہ پر پہنچے تو عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں تھوڑی دیر آرام فرمائیے تاکہ میں پہلے غار میں جا کر اس کی دیکھ بھال اور صفائی کر لوں۔ غار حشرات الارض سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ غار بہت ہی خستہ حال و خراب ہے، یہاں کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہوا تھا اور زمانہ دراز سے اس نے کسی مہمان کا منہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صفائی کی اور دیکھا کہ غار کے اندر بہت زیادہ سوراخ ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو جو خود پہنے ہوئے تھے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اپنے دست مبارک سے ایک ایک سوراخ کو تلاش کر کے ان ٹکڑوں سے اچھی طرح بند کیا۔ ایک تفسیر میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنے ہوئے کپڑے قیمتی تھے۔ آپ نے تمام سوراخوں کو اچھی طرح بند کیا، لیکن ایک سوراخ کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا تو آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو اس جگہ رکھ دیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غار کو اچھی طرح صاف کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اندر تشریف لے آئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوراخ پر ایڑی رکھی ہوئی تھی، اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کاٹ دیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوں کی دار کے چند قطرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کی آنکھوں میں آنسو دے کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لب دہن لگا دیا، جس سے فوراً سارا درد جاتا رہا۔ جی تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے کاٹا تو کیا ہوا۔
سارا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے جی۔ تو اسی طرح مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ود آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں۔ جزاک اللہ۔